بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے باتیں سنیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ کے حوالے سے ہوگی کہ ایک تو زندگی بھر کا معمول اور ہزاروں نکاح پڑھانے والا شخص، اور وہ بھی جس طرح لوگ آ کے کہتے ہیں، آپ کی سوچ ہے کہ ان کو بیئر کرنا، برداشت کرنا اور ہاں کرنا، پھر جانا، یہ بڑی مشقت کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کیا مولانا نے تو اس کے لیے ایسا بندہ میکانزم کوئی نہیں بنا سکتا کون آ رہا ہے نکاح پڑھوانے۔ دوسرے نمبر پر کہ اب ایج بھی ایسی ہے کہ جتنے بھی ظاہری بات ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی عمر کوئی مولانا کی ایج فیلو تو وہ ہو نہیں سکتی، ماشاءاللہ وہ 72 ایئرز ہیں۔ جو نکاح پڑھانے آ رہا ہے موسٹلی وہ بچیاں ہوتی ہیں، اور ان کی بیٹیوں کی بھی عمر سے شاید کم ان کی عمر ہو اب۔ تو ان چیزوں کو، یہ دو چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ اور تیسری بات جو ہے، جو جن کا نکاح ہوا، جن خاتون کا، ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بے شک ان کی طرف سے حد سے ایک تجاوز ہوا ہے جو کہ نامناسب تھا، نامناسب ہے۔ اس میری بہن کو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس نے مولانا سے نکاح پڑھوانا ہے تو پھر ایک، جب آپ نیک یا کسی بزرگ کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، آپ اپنا رشتہ جو شادی کا، ازدواج کا رشتہ ہے، اس میں بندھنا چاہتے ہیں ایک نیک بندے کے ہاتھوں، تو اس کے لیے پھر اس بندے کی رعایت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جو اپنا، ان کا میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یہ ساری ویڈیوز کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا ایک ظاہری بات ہے، آج کل کی ایک جو بدقسمتی سے ایک سوشل میڈیا پر جس کو ہم انفلوئنسر کہتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ان کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہوں نے اس چیز کی بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھا کہ ان کا اس وقت جو نکاح ہے وہ کون پڑھا رہا ہے۔ اور دیکھیں، وہ ہماری رہائش گاہ تھی، ایک تو مولانا صاحب بذات خود بزرگ ایک نیک انسان ہے، جب آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، ایسے شخص کے پاس، تو اس کا ادب احترام ملحوظ رکھنا، اس کا لحاظ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے آپ پہ۔ پھر جب آپ خاص طور پہ اس کی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس میں بھی وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرنا جو اس شخصیت کے بالکل اینٹی ہیں، یعنی اپوزٹ ہے، تو یہ بھی بڑا ہی نامناسب ہوا ان کی طرف سے۔ جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں وہ گانے گا رہی ہیں، ہاں اگر آپ نے خوشی منانی ہے تو وہ تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس کے گھر میں یہ کام آپ کر رہے ہیں، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ شخصیت کون ہے۔ ان چیزوں کو، ان محترمہ کو بہت زیادہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے بالکل نہیں کیا، تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ اور اب جو نیگیٹو دیکھیں مولانا کے اوپر جو سارا اس کا آ رہا ہے فیڈ بیک، وہ بھی بیچارے اب ان کی عمر، صحت، جو لوگ ان کو چیزیں واٹس ایپ اور ویڈیوز بھیج رہے ہیں، تحریریں بھیج رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس کا پریشر بھی ان بیچاروں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، جو بھی کرٹیسزم کر رہے ضرور کرے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں کرنے والا کون ہے۔ مولانا کو تو نہیں پتا تھا، ان کو تو ان کے ایک دوست نے کہا جی ایسے کوئی ڈاکٹر ہیں سوشل میڈیا کی، ان کا نکاح پڑھا دیں، انہوں نے کہا پڑھا دیتا ہوں۔ ان کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ان کا بعد میں کیا ہے بیہیویئر ہوگا، وہ اس کو کیسے سوشل میڈیا پہ پورٹرے کریں گی، اور دیکھیں وہ کس طرح کی نامناسب ایسی باتیں، دیکھیں عام ماحول میں وہ سب چلتا ہے، لیکن مولانا کے ساتھ جب آپ منسلک ہو رہے ہیں تو اس میں ان باتوں کی رعایت جو کرنی چاہیے تھی اس کی وہ بالکل رعایت نہیں کریں گی، اس کا مولانا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، نہ ہی وہ ڈائریکٹ ان محترمہ کو جانتے تھے مولانا صاحب۔ تو میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ بالکل تنقید کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں آپ ایک کسی واقعے سے کسی بھی انسان کی ساری چیزوں پہ پانی نہیں پھیر سکتے، مجموعی طور پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مجھے بھی بڑا دلی دکھ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے کیا، کہ انہوں نے کسی بھی چیز کی رعایت نہیں کی۔ مولانا کی جو ذات ہے، شخصیت ہے، جو ان کی دین کی ایک اتنی بڑی نسبت ہے، اس کو انہوں نے بالکل ایک سوشل میڈیا کی ایک ایکٹیویٹی سمجھا اور ویڈیوز کا استعمال کیا، اور بڑا دکھ ہوا یقین مانے۔ مطلب ہمارا چونکہ گھر ہے، دیکھیں گھر انسان کی ایک بہت پرائیویٹ اور پرائیویسی ہوتی ہے، مولانا تو بہت ماشاءاللہ بہت نرم دل انسان ہے، دل رکھنے والے انسان ہیں، اور بہت زیادہ معصوم ان کا مزاج اور طبیعت ہے،
وہ کسی کو اس طرح نہ پرکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح چیزیں ہو جائیں گی۔ ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہوتا تو وہ منع فرماتے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آئے، آپ جو بھی ہیں آپ ایسا نہ کریں میرے گھر میں۔ تو بہرحال بڑی زیادتی ہوئی۔ میں سب سے کہوں گا کہ آئندہ کوئی بھی اگر اس طرح معاملہ ہو تو پلیز ہمیں ایسے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، خاص طور پہ جن کو اللہ نے دین کی نسبت دی ہے، ان کے پاس جا کے یا ان کے گھر میں جا کے ایسی ایکٹیویٹیز کرنا جو اس شخصیت کے لیے، اس کے مشن کے، اس کے کام کے بالکل اینٹی ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ بہرحال انہوں نے ویڈیوز بنائیں جو کہ بہت نامناسب تھی، تو مجھے حق ہے کہ میں والد ہیں میرے، میں ان کا بیٹا ہوں، تو میں بھی اس چیز کی کلیریفیکیشن دوں سوشل میڈیا پہ اور بات کروں کہ بہت نامناسب ہوا ہے جو بھی ان کی طرف سے ہوا ہے، اور ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ تو جی آپ نے ان کی گفتگو سنی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اس کا جو ہے دوبارہ موقع نہیں ملتا، اور آدمی جو ہے دوبارہ احتیاط کرتا ہے۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی، دوبارہ اس طرح موقع آپ کے سامنے جب آئیں تو آپ احتیاط کریں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں لوگوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح چیزیں کرنا یہ گویا کہ اسلام میں جائز ہے، جبکہ اسلام میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنا ہی ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے آپ جو ہے نا 100 دفعہ اس کو اپنے بیٹی کہے، لیکن وہ آپ کی بیٹی نہیں بنتی۔ وہ یہ چیز جو ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کسی غیر محرم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے بعض عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ تاثر لے لیتے ہیں کہ واقعی اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، اور اسلام میں یہ اس کی گنجائش ہے کہ آپ جس کو بیٹی بنانا چاہو بیٹی بنا لو، جس کو بہن بنانا ہو بہن بنا لو۔ تو ان چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو، جو ان کی عمر جو ہے بڑھ چکی ہے اور اب جو ہے اس کو موبائل سے دور رکھیں۔ آپ نے کہا کہ اس کو لوگ میسج کر دیتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، تو لہٰذا بڑے موبائل کو اس سے دور رکھیں تاکہ یہ ٹینشن میں نہ ہو، اور آپ لوگ اس کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح موقع ہو تو آپ جو ہے نگرانی کریں کہ تاکہ جو ہے کل اس طرح موقع سامنے نہ آئے، اس طرح کے حالات سامنے نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔